بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں نے ایک بات پہ غور کری کہ جب میں ایمان کو سکھانے والی کوئی بات اپلوڈ کر رہی ہے، اس کا ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کو لوگ بہت کم دیکھ رہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، کیا بات ہے۔ تو شاید وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ پہلی کا سبق ہم کو کیوں پڑھا رہے کر کے، یہ پہلی کا سبق بار بار ہم کو کیوں پڑھا رہے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ ہے، سب کے اندر ایمان ہے الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ہمارے چھوٹے 3 سال کے بچے کو بھی کس نے پوچھانا کہ زمین آسمان کس نے بنایا، تو وہ پھٹ سے کہیں گا اللہ۔ میں یہ نہیں بولی کہ معلومات نہیں ہے، اچھی طرح سے دھیان دیجیے اس بات میں۔ بھول گئے، یاد نہیں ہے، اس وجہ سے بتاتی میں آپ لوگوں کو پہلی کا سبق نہیں پڑھا رہی۔ بھول گئے، ہم سب بھول گئے۔ شیطان ہے نا، یہ سب باتیں یاد نہیں رہ دیتا انسان کو۔ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کون بدلتا، یاد نہیں ہے، ہم بھول جا رہے نا اس کو۔ اللہ کو ماننے سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کو ماننے سے اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کو ماننے سے ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ یہ نظر نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے لگتا ہے کہ بھول گئے۔ اور خود غور کر کے دیکھو، ہم اللہ کو مان کے اس کو بھول گئے، یہ ہمارا ماننا ایسا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر، اچھی طرح سے سنیے اس بات کو، ایمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ جو مانتے تھے نا، تو ماننے سے محبت پیدا ہو جاتی تھی، ان کے ماننے سے ڈر پیدا ہو جاتا تھا، ان کے ماننے کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ بتاؤ ہمارے ماننے کا کیا اثر؟ ہم کو ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، جو نیند سے پاک ہے۔ ہم کو ایک ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو نیند سے پاک ہے۔ ایسا ڈر ہے؟ CCTV کیمرے کے سامنے 2 منٹ چلے گئے نا، ہم تو لگے کوئی دیکھ رہا۔ اللہ دیکھ رہی ہے، احساس ہمارے اندر ہے کیا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ میں نے بہت ٹائم غور کری، جب بھی میں ایمان کی مٹھاس، ایمان کے بارے میں کچھ بتا رہی نا، ایمان کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ تو ہم کو سمجھتا، یہ تو ہم کو معلوم ہے، ہاں معلوم ہے، بے شک معلوم ہے، لیکن ہم بھول گئے نا۔ ہم کو یاد کہاں رہتی یہ بات؟ دنیا کی مصروفیت میں ہم کو اللہ کا یاد رہ رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو۔ درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا، نصیحت جوڑنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو سنو اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا رہیں گا۔ تجھے ایسا ہی چاہیے تھا، تو نے دنیا میں رہنے کے باوجود، میری اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود میں مجھے یاد نہ کیا، میری اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ کیا، تو آج ہم نے تجھے تیرے نفس پر بھلا دیا، اچھی طرح سے بھلا دیے نا ہم نے۔ اللہ ہمارے ایمان میں اتنا اثر دے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ کہو آمین۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اگر اندھیرا اجالے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اجالا اندھیرے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آج سورج نہیں نکلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچ کے دیکھو، یہ بہت بڑی باتیں۔ انسان جس کو ایسا سمجھ رہا نا کہ کچھ خاص بات نہیں ہے، اس کو سوچ کے دیکھو۔ اگر آسمان سے بارش برس نہ بند ہو جائیں گی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر زمین مردہ سے بے شمار اناج اور کئی سواد کی، کئی مزے کی چیزیں اگنا بند ہو جائیں گی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
ہے یہ सब हमारा करने की ताकत कि आज अल्लाह नहीं करेगा तो हम हमारा ऐसे करेंगे। सोच के देखो हम किस ज़ात से गाफिल हैं, हम किसकी याद नहीं कर रहे। सोच के देखो, अगर हमारी आँखों ने देखना बंद कर दिया तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे कानों ने सुनना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे हाथों ने हलना चलना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचो, अगर हमारे दिल दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचो, अगर आज सिर्फ 2 घंटे के वास्ते उठना बैठना बंद हो जाएगा, हाथ पाँव हरकत नहीं करेंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोच के देखो, हम किसको भूल के बैठे ले। अच्छी तरह से सोचो इस बात को। कितने मोहताज है, सांस लेने के वास्ते भी अल्लाह की मोहताज है। ये वजह मैं पहली का सबक नहीं पढ़ा रही, याद दिला रही, याद दिलाने की नीयत से बोलना पड़ता, ताकि हमारे जो ईमान है ना वो मोहब्बत में बदले, हमारा मानना मोहब्बत में बदले, हमारा मानना डर में बदले, अल्लाह का एहसास हमारे दिल में पैदा हो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। पूरी दुनिया में हर कोई गौर करके नज़र करके देखो कि क्या कमाने के पीछे सबको मालूम है कि कल चले जाना है। हमने अपनी आँखों से उठते हुए जनाजे देखे, फिर हम क्या समझे। हमको अच्छी तरह से मालूम है, हमने देखा कि एक दिन आए हैं, एक दिन चले जाना है, और जो चले जाता वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, फिर हम क्या समझे। हमने देखा कि अगर जाने वाले को सारे के सारे हज़ारों लाखों मिलकर भी रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, फिर हम क्या समझे। हमने अपनी आँखों से देखा कि जाने वाला अपनी सारी हसरतें, सारे आरज़ू, सारे अरमान दुनिया में रख के चले गया, फिर हम क्या समझे। अच्छी तरह से समझो इस बात को। हमने अपनी आँखों से देखा कि उसके साथ ना उसका माल गया ना उसकी औलाद, फिर हम क्या समझे। हम अपनी इस समझ से क्या काम ले रहे। क़यामत के दिन इरशाद खुदाबंदी होगा कि अक्लमंद लोग कहाँ है। हम अक्ल को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी अक्ल आखिरत के वास्ते क्यों नहीं चढ़ रही। या अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत कर दे, या अल्लाह हमारे ईमान से मोहब्बत पैदा कर, अल्लाह हमारे ईमान से हमारे दिल में डर पैदा कर, या अल्लाह हमारे ईमान से हमारी ज़िंदगियों में असर पैदा कर। कहो आमीन। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।